تو ناظرین اکرام، ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی، اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا، کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر و فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے المناک حادثات پیش آ جاتے تھے، لیکن یہ فی نفسی ہی بڑے قیمتی اخلاق تھے جو تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے، اور یہی کام اسلام نے سر انجام دیا۔ غالباً ان اخلاق میں بھی ایفائے عہد کے بعد عزت نفس اور پختگی عزم سب سے گراں قیمت اور نفع بخش جوہر تھا، کیونکہ اس وقت قوت قاہرہ اور عزم مصمم کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں۔ اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اخلاق فاضلہ تھے، لیکن یہاں سب کا احاطہ کرنا مقصود نہیں۔ یہاں ہم بات کریں گے خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ جس کی صحت پر اہل سیرت اور ماہرین انساب کا اتفاق ہے، یہ عدنان تک مکمل ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ جس میں اہل سیرت کا اختلاف ہے، کسی نے تو توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے، یہ عدنان سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا حصہ جس میں اہل سیرت میں بعض کا اتفاق ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں کچھ غلطیاں ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اب ہم ان تینوں حصوں کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت عدنان تک مکمل ہوتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا جو اسم مبارک تھا وہ تھا عبداللہ۔ عبداللہ بیٹے تھے عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹا تھا بن ہاشم کا، بن ہاشم بیٹے تھے عبد مناف کے، عبد مناف بیٹے تھے بن قصی کے، قصی بیٹا تھا بن کلاب کا، کلاب بیٹا تھا بن مزہ کا، مزہ بیٹا تھا بن کعب کا، کعب بیٹا تھا بن لوئی کا، لوئی بیٹا تھا غالب کا، غالب بیٹا تھا فہر کا۔ انہی کا لقب قریش تھا۔ یہ جو فاہر ہیں انہی کو بعد قریش کہتے تھے اور انہی کی طرف سے قبیلہ قریش منسوب ہے۔ جو فاہر ہیں یہ بیٹے تھے بن مالک کے، بن مالک بیٹے تھے نظر کے، نظر بیٹے تھے کنانہ کے، کنانہ بیٹے تھے خزیمہ کے، خزیمہ بیٹے تھے عامر کے، عامر بیٹے تھے الیاس کے، الیاس بیٹے تھے مزر کے، اور مزر بیٹے تھے نزار کے، اور نزار بیٹے تھے عدنان۔ جب ہم اپنے دوسرے حصے پر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں عدنان بیٹے تھے عاد کے، عاد بیٹے تھے حمیسہ کے، حمیسہ بیٹے تھے سلمان کے، سلمان بیٹے تھے اوس کے، اوس بیٹے تھے بوز کے، بوز بیٹے تھے قموال کے، قموال بیٹے تھے ابی کے، ابی بیٹے تھے عوام کے، عوام بیٹے تھے ناشد کے، ناشد بیٹے تھے حذا کے، حذا بیٹے تھے بلداس کے، بلداس بیٹے تھے یدلاف کے، اور یدلاف بیٹے تھے طابخ کے، طابخ بیٹے تھے جاہم کے، جاہم بیٹے تھے ناحش کے، ناحش بیٹے تھے ماخی کے، ماخی بیٹے تھے عائز کے، عائز بیٹے تھے ابکر کے، ابکر بیٹے تھے عبید کے، عبید بیٹے تھے الدعاء کے، الدعاء بیٹے تھے حمدان کے، حمدان بیٹے تھے سنبر کے، سنبر بیٹے تھے یسرب کے، یسرب بیٹے تھے یحزن کے، یحزن بیٹے تھے یلہن کے، یلہن بیٹے تھے اراوی کے، اراوی بیٹے تھے عائز کے، عائز بیٹے تھے دیشان کے، دیشان بیٹے تھے عیسر کے، عیسر بیٹے تھے افناد کے، افناد بیٹے تھے ایہام کے، ایہام بیٹے تھے مقصر کے، مقصر بیٹے تھے ناحس کے، ناحس بیٹے تھے زارح کے، زارح بیٹے تھے سمی کے، سمی بیٹے تھے مزی کے، مزعی بیٹے تھے اوزا کے، اوزا بیٹے تھے ارام کے، ارام بیٹے تھے قیدار کے، قیدار بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام کے، اور اسماعیل علیہ السلام بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہمارے اس شجرہ نسب کے 2 حصے مکمل ہوئے، تو اب ہم تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے تھے تارح کے، جن کو آزر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ تارح بنام آزر یہ بیٹے تھے ناہور کے، ناہور بیٹے تھے ساروع کے، جس کو ساروغ بھی کہتے ہیں، بعض روایات میں عین ہے اور بعض روایات میں آخر پر غائن ہے، ساروع یا ساروغ، اور یہ بیٹے تھے راؤ کے، راؤ بیٹے تھے فالخ کے، فالخ بیٹے تھے عابر کے، عابر بیٹے تھے شالخ کے، شالخ بیٹے تھے ارفخشد کے، ارفخشد بیٹے تھے سام کے، سام بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، حضرت نوح علیہ السلام بیٹے تھے لامک کے، لامک بیٹے تھے متوشلخ کے، متوشلخ بیٹے تھے اخنوخ کے، جن کو حضرت ادریس علیہ السلام کا نام دیا جاتا ہے۔
کہ یہ اس وقت عبرانی مقامی زبان جو حضرت ادریس علیہ السلام کے دور حیات میں بولی جاتی تھی، یہ اس زبان میں ان کا جو نام تھا وہ اخنوخ ان کو کہا جاتا تھا۔ اسی طرح وہ بیٹے تھے یرو کے، یرو بیٹے تھے محلائل کے، محلائل بیٹے تھے قینان کے، قینان بیٹے تھے انوشا کے، انوشا بیٹے تھے شیس علیہ السلام کے، اور حضرت شیس علیہ السلام بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مختلف روایات اور مختلف حوالہ جات سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا۔ اس میں جو حوالہ جات استعمال کیے گئے ہیں، اگر کسی صاحب کو درکار ہوں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن سے میرا نمبر یا میرا لنک لے کر مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے لے سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، اور گھنٹی کے نشان کو دبا کے بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔